مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ آج کل ایسے مسلمان ہیں جو اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی یا علی کہتے ہیں، اگر وہ حقیقتاً اس کو حاضر نازل اور مشکل کشا سمجھتے ہیں تو وہ بھی مشرک ہیں، اگر ویسے مجازن پکارتے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ گناہ تو ہے لیکن کافر بھی ہوں گے۔ بہرحال صفوں کی جگہ خالی نہ چھوڑا کریں، صف قریب قریب ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ وسیلے پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے سیدھی دعا مانگیں، کسی وسیلے کی، کسی اولیاء ولی پیغمبر کے اگر ایسے ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء نے جب دعائیں کی ہیں تو کسی کا وسیلہ نہیں پکڑا۔ میں کام کے سلسلے میں آیا تھا، عمرہ نہیں کیا، اب مکے میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کی مرضی ہے، طائف سے کریں، جیلانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جائے نماز میں کپڑا رکھ کے استری کریں تو وہ بھی تو کپڑا ہی ہے، اور کیا ہے، جا نماز ہونے سے کیا ہو گیا اس کو۔ جائے نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کو موڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر کھلی رہی تو شیطان نماز پڑھے گا، تو چلو پڑھنے دو نا اس بیچارے کو، اچھی بات ہے کہ شیطان نمازی ہو جائے۔ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ کیا ہے؟ نماز پڑھو اور نماز کے ایک ایک حرف پہ غور کرو۔ عدالتی طلاق جائز ہے، وہ جائز ہے اگر وہ خاوند کو نوٹس دیں، بار بار اشتہار دیں، نہ آئے پھر قاضی فیصلہ کر سکتا ہے۔ صوفیہ وہ ہوتے ہیں جو زیادہ تر اپنے آپ کو عبادت میں اور ذکر اللہ میں مشغول رکھتے ہیں۔ طواف کے بعد جب 2 رکعت بھول جائے تو اب پڑھ لو، بس طواف مکمل ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے کو کافر کہے، جو کافر کہنے والا پھر خود کافر ہو جاتا ہے۔ میں حافظ ہوں، ابھی قرآن ضبط نہیں ہو رہا، تو کسی اچھے قاری کے پاس بیٹھ کے دور کرو اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ پکا حافظ بننے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ جن کا کام ہے وہی جانتے ہیں۔ لکل فن رجال، قرات کا کام قاری جانتے ہیں، حدیث کا کام محدث جانتے ہیں، اور فقہ کا کام فقیہ جانتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔